بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، کرنٹ افیئرز پر آج بات کرتے ہیں، موجودہ ملکی حالات پر، نیشنل اور انٹرنیشنل سیاست پر، ایشوز پر۔ جہاں تک موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے تعلق ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں اس پر ڈسکشن کرنا بیان ہی اسلامی فریضہ ہے۔ پہلے میں یہ بتا دوں، معاملات، حکومت، یہ سارے معاملات ایک مومن کے پیش نظر ہونے چاہیے تاکہ وہ آنے والے وقت میں اپنے لیے درست امیر کا انتخاب کر سکے، صحیح حکمران وقت۔ آپ جانتے ہیں، اگر آپ ڈرائیور ہی اگر آپ غلط سلیکٹ کر دیں تو اس کے بعد چاہے آپ ڈرائیور کو جتنی مرضی نصیحت کرتے رہیں، گاڑی اس نے آپ کی جہاں مرضی اس کی لے جائے۔ تو حکومت کا درست ہونا اسلام کے لیے ضروری ہے۔ بغیر حکومت کے آپ جانتے ہیں اسلام نافذ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑا مدعا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بہت ہم نیک ہیں، ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سیاست میں آئیں گے، سمجھ گئے انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا شاید۔ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، معاملات ہیں، نیشنل لاز، انٹرنیشنل لاز، جنگی قوانین اور چور کا ہاتھ کاٹ دو، برائی کو طاقت سے روکو، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام بغیر حکومت کے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سے تمام نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کا بنیادی علم ہو تاکہ وہ اپنے لیے صحیح امیر کا انتخاب کر سکے، صحیح خلیفہ کا، صحیح حکمران کا، صحیح پرائم منسٹر کا انتخاب کرنا سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ غلط بندے کو اوپر بٹھا دیں گے، نیچے آپ جتنی مرضی واز تقریر کرتے رہیں، جس کے پاس ڈنڈا ہوگا چلنی تو اسی کی ہے۔ تو اسی لیے ہم وقتاً فوقتاً سیاست پر بھی بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ عین ہمارا دینی فریضہ ہے۔ جہاں تک موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حساب سے اگر ہم انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو دیکھیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوا ہے۔ اس انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان صاحب کی سیاست بہت اچھی رہی ہے۔ کشمیر کے ایشوز کو اگر آپ لے آئیں تو انہوں نے جس طرح اس کو اجاگر کیا ہے، یہاں بہت سے لوگوں کو سرے سے ہی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی صرف پولیٹیکل میپ دے دیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑتا۔ حالانکہ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنے کے آپ جانتے نہیں ہیں کہ جب کوئی اسٹیٹ اپنا ایک میپ انٹرنیشنلی پریزنٹ کرتی ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا پہ کشمیر ڈسکس ہوا ہے کہ آخر ایک اسٹیٹ نے کس طرح ایک نیا اپنا سیاسی میپ جاری کیا، کیا اس کے تنازعات ہیں، کیا اس کے لوازمات ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ایک چھوٹے سے ہمارے سٹیپ کی وجہ سے۔ اور اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں، وہ جس طرح اس چیز کو لے کے اچھال رہا ہے، تو ظاہر ہے کشمیر کا ایشو ٹاپ فلور پہ اس ٹائم انٹرنیشنل میڈیا پہ ہاٹ نیوز کے طور پہ آیا ہے گورنمنٹ کے ڈیسیژن کی وجہ سے۔ صرف مخالفت برائے مخالفت، یہاں پہ کچھ لوگ تو ہیں جو صرف آرمی کی مخالفت کرتے ہیں ہر وقت، جسے ہم دیسی لبرل کہتے ہیں۔ ان سے قطع نظر کچھ لوگ ہمارے لوکل لیول پہ ہمارے لوگ وہ بھی مخالفت برائے مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ آرمی کی مخالفت کرتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، جب ڈرون اٹیکس ہوتے تھے تو اس وقت وہ ڈرون اٹیکس کی سپورٹ کرتے تھے، یہاں لوکل کہتے تھے کہ یہاں کیوں امریکہ ڈرون اٹیکس کر رہا ہے، اس ٹائم وہ آپریشن کو سپورٹ کرتے تھے۔ جب آرمی آپریشن کے لیے گئی ان ایریاز میں تب وہ اس کے مخالف ہو گئے۔ اسی طرح کشمیر پر اگر وہ میپ جاری نہ کرتے، کوئی اور پالیسی آتی تو وہ اور شور کرتے، تو ان کو تو آپ چھوڑ دیں، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طرح جو کرونا وبا کے اوپر پالیسی رہی ہے گورنمنٹ کی، تو وہ بھی بہت اچھی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں بہت سے لوگ، ظاہر ہے جب پوری دنیا ایک وبا کے اندر بہت زبردست طریقے سے ہٹ ہوئی ہے، بڑی بڑی جو دنیا کی معیشتیں، امریکہ جیسی معیشت ہٹ ہوئی ہے، تو اس میں ظاہر ہے آئیڈیل سچویشن تو ہمارے پاس کبھی بھی نہیں ہو سکتی، نہ وہ پہلے تھی۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس سے ورس کتنا ہو سکتا تھا، آپ اس چیز کو اس سے کمپیئر کریں نا۔ تو اللہ کا شکر ہے جتنا ورسٹ ڈر تھا اور جس طریقے سے وبا نے کچھ کنٹریز کو ہٹ کیا، ہم اس سے بچ گئے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ معاملات اب بہتری کی طرف ہیں۔ لیکن کچھ لوکل لیول پہ اگر ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جج کریں، عمران خان صاحب کی پرفارمنس کو، تو آپ یقین جانیں وہ بہت ہی مایوس کن ہے۔ آپ بے شک اب میں گنواتے رہیں یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، ابھی سب کو پتہ ہے یہ ایشوز ہیں، تو ایز اے پرائم منسٹر آپ کا یہ کام ہی کبھی نہیں ہے کہ آپ پرابلمز گنواتے رہیں کہ یہ ایشو ہے، یہ آپ اس کو ریزالو کریں۔ انفارچونیٹلی جو کمپرومائزز کیے عمران خان صاحب نے، وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ یہ کمپرومائزز کریں گے۔
اس میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے جتنے بھی مافیاز آئے ہیں جن کو پرائم منسٹر صاحب نے خود مافیا کہا ہے، اس کے بعد اس کو وہ منطقی انجام تک نہیں لے جا سکے۔ یہاں یہ بات پروون ہوئی ہے کہ اس مافیا کے آگے بہت حد تک گورنمنٹ آف پاکستان نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ آپ چینی بحران کی بات کریں، گورنمنٹ آف پاکستان اس میں نہیں کر سکی۔ ایل این جی کا مسئلہ گورنمنٹ آف پاکستان سے سٹل حل نہیں ہو رہا اور ایل این جی بحران اسی طرح موجود ہے۔ اسی طرح جو پیٹرول کا بحران ہوا، 1 مہینے تک پیٹرول کمپنیز نے اس قوم کے ساتھ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اور ریاست پاکستان کو ایون مذاق بنائے رکھا۔ جب پرائسز ڈاؤن انہوں نے دینا بند کر دیا اور اس پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنی ریٹ نہیں منوا سکی۔ دیکھیں ایک حکومت جو ہوتی ہے نا، وہ بیس ہی اسی بات پر کرتی ہے کہ اس کی ریٹ کیا ہے۔ جب حکومت اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہ کر سکے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے زیادہ ایک حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کر کے دکھائیں۔ اگر امپلیمنٹ آپ نہیں کر کے دکھائیں گے جس کا جی چاہے گا، آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں بیوروکریسی اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ اسی طرح ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں کوئی اصلاحات لا نہیں سکے۔ تو جب گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مافیا، چینی مافیا سوچتے ہیں ہم منافع کما گئے، کل کو آئل مافیا سوچتے ہیں ہم منافع کما گئے۔ جب سارے منافع کما رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ منافع کما رہے ہیں، وہ ایک مصنوعی بحران پیدا کر کے اپنا منافع کما لیتے ہیں اور گورنمنٹ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ تو اس چیز کو میرے خیال میں گورنمنٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی جو ریٹ ہے بیوروکریسی کے اوپر، اور خاص طور پہ جو پرائس کنٹرول کا ان کا محکمہ ہے اور جو یہاں پہ الائنسز بنے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں اس کو ٹیکل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مکمل طور پہ لیٹ جائیں۔ تو اندرونی لیول پہ انتہائی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہم پھر بھی کہیں گے کہ آپ کے پاس 3 سال ہیں تو آپ اس میں بہتر کریں، ہم دعا گو ہیں کہ آپ بہتر کریں پاکستان کے لیے، لیکن اس کے لیے جو آپ کے کمپرومائزز ہیں سیاسی لیول پہ، اگر آپ ان کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہو سکتے، اپنے پاورفل سیاسی بندوں کی قربانی نہیں دے سکتے، انہیں نہیں پکڑ سکتے، تو پھر میرے خیال میں آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے، یہ راستہ زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن حکومت لے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر ڈیلیور نہیں کر سکنا لوکل لیول پہ تو پھر اس حکومت کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مجھے اچھی امید ہے ابھی بھی انشاءاللہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہوگا، لیکن لوکل لیول پہ اور جو بھی ثمرات ہیں وہ نیچے تک شفٹ ہوں، اس چیز کی بہت شدید ضرورت ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ یہاں کی پبلک آپ کی انٹرنیشنل سیاست کو الیکشن میں کاؤنٹ نہیں کرے گی۔ تو آپ ایک رائے عمل اس طرح بنائیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ امیج بہتر ہو، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ فوری طور پر نیچے شفٹ ہوں۔ تو اب آپ ہم سے پھر یہ کہیں، یہاں کچھ لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ جی گورنمنٹ کے اچھے اقدامات کی تعریف کریں۔ بھئی جتنا ہوتا ہے انسان کر لیتا ہے، لیکن گورنمنٹ بیٹھی اسی لیے ہے کہ وہ اچھے اقدامات کرے، وہ کوئی برا کرنے کے لیے تو بیٹھی نہیں ہے۔ تو جو اچھا کرتی ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کرتی کوئی بھی گورنمنٹ قوم پر، اسے ووٹ اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ کچھ اچھا کرے۔ تو اسی لیے اس کی تعریف کوئی نہ بھی کرے، صرف تنقید کرے تو اس کا حق ہے، آپ اس ایشو کو ریزالو کریں۔ وہ کوئی بڑا سے بڑا صحافی ہو، وہ چاہے جتنے مرضی پیسے لیتا ہو، لیکن اگر وہ ایک ایشو ریز کر رہا ہے، پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ وہ جینون ہے نہیں ہے، جینون ہے تو اسے ریزالو کریں۔ تو گراؤنڈ لیول پہ، لوکل لیول پہ، نچلے لیول پہ گورنمنٹ کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے، ادروائز بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آنے والے حالات میں کچھ جس طرح اچھی نیوز آئی ہیں، کافی سارے کھل گئے ہیں، اسکول وغیرہ بھی 15 ستمبر سے امید ہے کھل جائیں گے، اور باقی انڈسٹریز اور بازار اور اسی طرح ہوٹلز وغیرہ، ریسٹورینٹس اور ٹورسٹ کے لیے بھی کچھ بہتر نیوز آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اچھی امید ہے اللہ سے۔ باقی گورنمنٹ کو لوکل لیول پہ اور اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ حالات بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، وقت گورنمنٹ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، اس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے۔ تو آپ ڈنڈا چلا نہیں سکتے تو پھر ہمارے اوپر تو قصور نہ دینا۔ تو ہمیشہ اوپر ایک لیڈر ہی ٹھیک کرتا ہے، ڈنڈے کے زور پہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، لوگ اپنے آپ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اپنے آپ ٹھیک ہوتے تو اسلام میں حکومت کا تصور نہ ہوتا، یہ سخت سزائیں نہ ہوتی۔ سزا جزا کا عمل اسی لیے ہے کہ لوگوں کو ہر لیول پہ، زبان کے لیول پہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اچھا انوائرمنٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے
ان کو ڈنڈے کے ساتھ یعنی سزائیں امپلیمنٹ کر کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے مزید انشاءاللہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم وقتاً فوقتاً کرنٹ افیئرز پر بھی انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔